وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. عقیدتوں محبتوں برا درود و سلام اس پختہ یقین کے ساتھ دربار رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کریں کہ ہمارے آقا گنبد حضرہ میں تشریف فرما ہو کر اللہ پاک کی عطا اور اللہ پاک کی طاقت سے ہمارے آقا ہم سب کے درود و سلام کو خود سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے دربار سے درود و سلام کا جواب آتا ہے وہ چپ نہیں. ذرا آواز بلند پڑی ہے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ. اونچی آواز سے درود و سلام جب پڑھنے کی باری ہے تو پھر ادھر ادھر دھیان نہ ہو. پھر دھیان مدینہ المنورہ کی طرف ہونا چاہیے. پھر تصور میں حضور کا گنبد حضرہ روضہ رسول ہونا چاہیے. بابو یہ بات یاد رکھنا ہر کسی نے چھوڑ جانا ہے قبر کے دروازے سے داخل کر کے. قبر اور حشر میں جس نے بگڑی بنانی ہے وہ آمنہ کا لال ہے. ان پہ جب درود و سلام کی باری ہے تو پھر تھکاوٹ نہیں, پھر پریشانی نہیں. جو لیٹ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب تھکاوٹ اور پریشانی کس بات کی. اب بس خطاب ہونا ہے تھوڑی دیر اور اس کے بعد دعا ہونی ہے. تو محبت کا ثبوت دیں تاکہ پتہ چلے کہ حضور کے عشق میں حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں. جس طرح آپ بول رہے ہیں اس طرح پتہ چل رہا ہے کہ جان چھوڑانے والی بات ہے. تو علم بھی اتنا سستا نہیں کہ لوگ اگتا رہے ہوں اور ہم سنا کے چلے جائیں. نہیں, علم سناتے بھی ہم تب ہیں جب سننے والے. ہمیں یاد رکھیں یہ بات کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ مجمع کتنے لوگوں کا ہوتا ہے. ہمیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ سننے والا مصطفیٰ کا یار کتنا بیٹھا بنا ہے. محبت سے پیار سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھو سارے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد الحسن والحسین یا رحمت للعالمین. نہایت واجب الاحترام لائق صد عزت و احترام صدر مجلس آل نبی اولاد علی سیدوں کے بادشاہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی. محترم المقام میرے نہایت عزتوں کے لائق مشفق و مہربان محترم المقام جناب سید مستفیض الحسن شاہ صاحب اور نہایت عزتوں کے لائق محترم جناب حضرت علامہ حافظ محمد لقمان صاحب سٹیج پہ تشریف فرما. مقتدر علماء کرام حفاظ کرام اور جملہ سرحانان مصطفیٰ منتظمین و شرکاء اور بالخصوص میزبان مجلس محترم جناب بھائی محمد چودھری انور صاحب اور جملہ ان کے معاونین اور جملہ ان کے متعلقین اور جملہ سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مجلس ایصال ثواب میں ہم شریک ہیں اور اس مجلس کا عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ ایصال ثواب. تو ایصال ثواب ہے محترم جناب قاری محمد انصر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور جملہ مرحومین اس خاندان کے جتنے بھی ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس سجائی گئی ہے. اتنی دیر سے اب آپ بیٹھے ہیں. اب آپ اسی وقت چونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ میں کسی تمہیدی گفتگو کی طرف جاؤں. میں براہ راست اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی ذرا محبتیں مجھے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ سننا چاہتے ہیں. جتنی دیر میں انتہائی مختصر اپنی حاضری صرف پیش کروں گا. اللہ جل مجدہ الکریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہم سب کو حق سن سنا کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ نماز ظہر بھی ابھی آپ نے ادا نہیں کی تو نماز ظہر بھی ادا کرنی ہے، اور نماز ظہر بھی، دعا بھی، اور پھر لنگر بھی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر اپنی حاضری. اب آپ اسی وقت اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، بس اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمارا لیڈر سیاسی، کوئی زعماء میں سے کوئی بندہ آ رہا ہو، وہ کہے جی میں نے 2 بجے آنا ہے، تو ہم مالے اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں، کئی بار 2 کے بجائے 5 بھی ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا جی؟ لیکن ہم تھکتے نہیں وہاں، اور بڑے گلے پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں بھائی معاملہ کیا ہے؟ اتنی دیر سے کھڑے ہو، تھکاوٹ نہیں، پریشانی نہیں، لیڈر صاحب ابھی پہنچے نہیں، مالے استقبال کے لیے لے کے کھڑے ہو اور جھوم کے نعرے لگا رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے معاملہ نوکری کا ہے. میں نے کہا ہائے تم یہ مسئلہ ہی نہیں سمجھے. ارے دنیا کی نوکری کے لیے تم سیاسی لیڈروں کے جلسوں میں نعرے لگاؤ، ان کا انتظار کرو، تمہیں تھکاوٹ نہ ہو. تم نے کبھی یہ سوچا یہ دنیا کی نوکری ہے، نہ جانے ملے گی یا نہ ملے گی. ایک نوکری وہ ہے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک نوکری وہ ہے کہ رب العالمین نے انسان بنایا، انسان بنا کر ہمارے سروں پہ خلافت کا تاج رکھا، خلافت کا تاج رکھ کر اس نے اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے اس دنیا میں بھیج کر اس نے کرم بھلائی کرم یہ کیا. ارے کسی کو آدم کا امتی بنایا، کسی کو نوح کا امتی بنایا، کسی کو نجیح اللہ کا امتی بنایا، کسی کو روح اللہ کا امتی بنایا، کسی کو کسی کو خلیل اللہ کا امتی بنایا، کسی کو کلیم اللہ کا امتی بنایا. اے امت مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو. جب تمہاری باری آئی، میں قربان جاؤں سامعین توجہ کیجئے، جب اس امت کی باری آئی، جب اس نبی آخر الزمان کو دنیا میں بھیجنے کی باری آئی، مولا اب کیا ہوگا؟ فرمایا نبی بھی ایسا ہوگا کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں اس نبی جیسا نبی کوئی نہیں ہوگا، اور امت بھی ایسی ہوگی کہ اس امت جیسی کوئی امت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرا سونا رب، یہ سید زادو کو سنتے جاؤ، سید زادو کی زیارت کرتے جاؤ، توجہ میری طرف رکھو. میرا سونا رب جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو کائنات کو بنانے سے پہلے، چونکہ یہ محفل ہے نور کی برسات، ایک نور کی برسات آج ہے جو ہم سے سب کے سارے سبب کے لیے یہ بزم سجا کے ہم اور آپ بیٹھے ہیں. یہ نور بنا کب تھا؟ اور یہ نور تو رب نے پہلے بنا کے رکھا تھا. یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کی کبھی نوری. آدم بھی بنائے مٹی سے، نور بھی بنے مٹی سے. انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون. فرمایا لوگوں اور ایک تارے سے ہر کسی کو بنایا، لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کی، پوچھا مولا یہ نور بنا کب؟ فرمایا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ لوح تھے، نہ قلم تھی، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے. ایک رب العالمین کی ذات تھی. فرمایا پھر اس رب نے اپنے نور کے فیض سے آمینہ کے لال کا نور بنایا. اللہ جی یہ پہلے بنا کے رکھا تھا، تو پھر ہم پہلے بنا کے رکھا تو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ فرمایا میں نے کہا آدم جاؤ ذرا تم بھی چرچے اس کے کرو، نوح تم بھی جاؤ چرچے اس کے کرو، اے موسیٰ تم بھی جاؤ چرچے اس کے کرو، عیسیٰ تم بھی جاؤ چرچے اس کے کرو. اور کوئی کہتا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ہر کوئی آتا رہا
تھکے تو نہیں ہو گل ختم کر چھوڑو یا کیا بھی کرو گا اچھی آپ سبحان اللہ میں حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا قابل ذکر کوئی چیز نہ تھا سامعین سی وقت اللہ جی پھر قابل ذکر یہ بنا کر فرمایا جب اسے دنیا میں بھیجا آدم بنا کر جب اسے دنیا میں بھیجا نوح بنا کر جب اسے دنیا میں بھیجا موسیٰ بنا کر یہ دنیا میں آئے ان نے میری توحید کا ڈنکا بھی بجایا میرے محبوب کی نبوت کا بھی اعلان کیا لیکن ان ساروں میں سے ہر کسی کی تمنا یہ تھی آرزو یہ تھی کہ مولا نبوت کے تاج بھی نہ عطا کر شریعت و کتابیں بھی عطا نہ کر مولا نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے ہم نے چونکہ آنکھیں کھولی تھی عرش میں تیرے نام سے نبی کا نام تھا ہم نے تو عالم ارواح میں اس نبی کے میثاق کا نام کا وعدہ لیا کیا تھا مولا جس نبی کا نام کا وعدہ تو نے لیا تھا جسے کورٹ آف آنر ہم نے پیش کیے جسے سیلیوٹ ہم نے کیے مولا ہم اس کا امتی بننا چاہتے ہیں پوچھا وہ کون ہے فرمایا ہر انسان کے لیے ہر عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ہر کسی کے لیے فرمایا کہ جب تم عدم میں تھے قابل ذکر چیز نہ تھے لیکن جب آمنہ کی لال کی باری آئی تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے کائنات والو والتین مجھے قسم ہے تین کی والزیتون مجھے قسم ہے زیتون کی وطور سینین مجھے قسم ہے طور سینہ کی چوٹی کی حاضر بلد الامین مجھے قسم ہے شہر مکہ کی اللہ کہنا کیا چاہتا ہے اور میں ہر کوئی ارے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی قابل ذکر نہ تھا لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ محمد ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ہر کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا دنیا میں آنے سے پہلے ارے قابل ذکر ہر کوئی نہ تھا وہ دنیا میں آئے تو ان کا ذکر بنا میرے نبی اگر حضرت آمنہ کے بطن میں نہیں آئے جناب عبداللہ کی پشت میں ابھی نہیں آئے ابھی خدا کی حجابات میں ہیں خدا کے ہاں پردوں میں ہیں اللہ فرماتا ہے ارے میرے محبوب فرماتے ہیں حدیث سے یہ سنو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی میں نور کے حجابات میں تھا نور کے پردوں میں تھا اللہ کی قدرت خاص میں تھا اے دنیا والو جب آدم نے آنکھ کھولی تو عرش میں مصطفیٰ کا ذکر ارے جنت میں مصطفیٰ کا ذکر حوروں کے سینوں پہ مصطفیٰ کا ذکر حوروں کی پیشانی پہ مصطفیٰ کا ذکر فرشتوں کی تسبیحوں میں مصطفیٰ کا ذکر نبیوں کے اعلانات میں مصطفیٰ کا ذکر اللہ ماجرا کیا ہے اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں وہ سارے صرف انسان تھے اور یہ محمد انسان بن گیا فرمایا وہ سارے صرف انسان تھے دیکھیں نا جب بات کی جائے یہ علماء بیٹھے جب بات کی جائے کتاب صرف جملہ بولا جائے کتاب تو جواب آتا ہے کوئی بھی کتاب لے لیں آپ بخاری شریف لے لیں مسلم شریف لے لیں کیمسٹری لے لیں ارے سائنس لے لیں کوئی کتاب اس سے مراد لے لیں لیکن علماء الفاظ بیٹھے ہیں جب بات ہو الکتاب تو اب ساری کتابیں نکل جاتی ہیں جب ال کہا جائے الف لام آ جائے تو اب ہوتا ہے کہ صرف کتاب اللہ کی بات ہے اور جب صرف انسان ہو تو اس سے مراد آدم بھی ہوتے ہیں اس سے مراد نوح بھی ہوتے ہیں اس سے مراد موسیٰ بھی ہوتے ہیں اس سے مراد عیسیٰ بھی ہوتے ہیں جب
الانسان ادھر کیا رہا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر یہ تو قابل ذکر چیز نہ تھا لیکن ادھر فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے انسان کو بڑا سونا بنایا بڑا سونا بنایا اب الف لام داخل کر کے الذی کسے سونا بنایا محمد کو بولو 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 صرف محمد توجہ کیجئے لوگ کہتے ہیں حسن یوسف بڑا تھا میں بھی کہتا ہوں حسن یوسف بڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں حسن یوسف کا کمال ارے جہاں زنانِ مصر کی انگلیاں کٹ جائیں خون بہہ جائیں پھل گر جائیں اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے اور کہیں کل حاش للہ ما ھذا بشر یہ تو کوئی بشر ہی نہیں ہے یہ تو یوسف کا حسن تھا اس میں کوئی شک نہیں کی توجہ چاہوں گا صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سنیے میرے آقا فرماتے ہیں جب شب معراج میں اللہ کی ملاقات کے لیے گیا میں تیسرے آسمان پہ پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا جب آپ نے دروازہ کھولا میرے نبی فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ تیسرے آسمان پہ محمد کا استقبال کرنے کے لیے یوسف کھڑے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محبت سے کہہ دیجیے نعرہ رسالت کیا جھوم پڑ جائے نعرہ رسالت ذرا توجہ کیجیے میرے آقا فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان پہ پہنچا پہلے پہ آدم تھے دوسرے پہ حضرت یحییٰ عیسیٰ تھے میرے آقا فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے صحیح میرے آقا فرماتے ہیں جب میں تیسرے آسمان پہ پہنچا میں نے دیکھا یوسف کھڑے میرا استقبال کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں مرحبا مرحبا یا سیدی مرحبا اے صالح نبی اے صالح بھائی مرحبا سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جی یوسف کو یہاں تیسرے آسمان پہ شب معراج کی قبر سے اٹھا کر تیسرے آسمان پہ یوسف کو کیوں کھڑا کیا فرمایا تاکہ یوسف دیکھے میرا حسن ہے میرا حسن ہے لیکن ساری کائنات میں محمد کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں اے یوسف تیسرے آسمان پہ کھڑا ہو ادھر تیرا حسن ہے ادھر مومنہ کے لال تیسرے آسمان پہ آنا آج مغربی تہذیب اور سیکولر لوگ لبرل لوگ اس قوم پہ کہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس قوم کو حضور سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں اے لبرل لوگوں تمہاری یہ بھول ہے تم نے نہیں سمجھا یہ نشہ عمر چیمہ کو چڑھا یہ نشہ عظیم الدین کو چڑھا یہ نشہ ممتاز حسین قادری کو چڑھا یہ نشہ خادم رضوی کو چڑھا ارے یہ نشہ اتر نہیں سکتا اس لیے کہ تم دنیا کے حسنوں کے دنیا کے جھوٹے حسنوں کے پجاری ہو اور یہ انصر صاحب کے ختم پہ بیٹھنے والے یہ دنیا کے حسن کے دل دیتا نہیں دل دادا نہیں بلکہ یہ زہرا کے بابے کے عاشق ہیں یہ حسنین کے نانے کے عاشق ہیں یہ ابو بکر کے آقا کے عاشق ہیں یہ عمر کے مولا کے عاشق ہیں یہ عثمان غنی کے نبی کے عاشق ہیں یہ کل کائنات کے پیغمبر اعظم کے عاشق ہیں اور یہ رب کے یار کے عاشق ہیں ہمیں تو بس یہ بتایا گیا کہ یہ وہ شراب ہے جو مدینے سے لائی گئی ہے ارے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی گئی ہے یہ شراب کبھی دادانی اجمیری پلاتے ہیں کبھی محسن چلی پلاتے ہیں کبھی مولا علی پلاتے ہیں کبھی میر علی پلاتے ہیں کبھی سید محسن شاہ تغلب شریف پلاتے ہیں کبھی بابا کلہاروی پلاتے ہیں اور یہ وہ نشہ ہے جب چڑھ جائے تو جان لٹ جائے بندے کو جان جانے کا درد نہیں ہوتا بلکہ مصطفیٰ کے عشق میں مزہ محبت سے کیا چیز میں بات اختتام کی طرف آ رہا ہوں چونکہ ٹائم نہیں ہے لیکن توجہ حضرت یوسف تیسرے آسمان پر کھڑے ہیں نہیں
ہائے ہائے اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان پر میں نے انسان کو بڑا سونا بنایا. ہائے ہائے سبھی کی بات کی تو فرمایا انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون ڈھونڈے ہوئے سیاہ گارے سے بنایا. لیکن جب آمینہ کے لال کی باری ہے حدیث سنانا چاہتا ہوں شرف مصطفیٰ کے اندر امام نشاپوری نے اس حدیث کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب رب لم یزل نے بشریت محمدی کو بنانا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ 70,000 نوریوں کا جلوس لے. جاگ رہے ہو اچھی آپ کو سبحان اللہ. میرے آقا نے اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ نا ذرا نوریوں کا جلوس لے کے جاؤ. اب بشریت محمدی کے بنانے کی باری ہے. محفل کا عنوان ہے نور کی برسات. میں اسی نور کی برسات کے اوپر بات ختم کر دوں گا. توجہ کیجیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نبی نے فرمایا جبریل جا. مزے کی بات صحیح بخاری اور مسلم بھی پڑھ لیں اب دیگر کتب حدیث کو بھی پڑھ لیں. حضور علیہ السلام کیا بشریت کا وجود بنانا چاہا تب بھی جبریل کے ساتھ 70,000 ملائکہ کو بھیجا. جب میرے آقا کی گود آمنہ میں ولادت ہوئی تب بھی نوریوں کا 70,000 کا جلوس جبریل کی قیادت میں آیا. جھنڈے لگائے گئے مشرق مغرب اور کعبے کی چھت پہ. اور جب شب معراج مصطفیٰ کو حتیم کعبہ سے اٹھا کر مقام پہ لے کر جانے کی باری آئی تب بھی جبریل کو 70,000 نوریوں کا جلوس لے کے بھیجا دے کے بھیجا. اللہ ماجرا کیا ہے فرمایا تاکہ مصطفیٰ کا جلوس نکالنے والوں کو. کیا توجہ اللہ پاک یہ کیا ماجرا ہے بشریت محمدی. حضرت بشریت محمدی بنانا چاہیے تو نوریوں کا جلوس. محمد مصطفیٰ کی ولادت گود آمنہ میں ہوئی تو نوریوں کا جلوس. جب سرکار دو جہاں کو شب معراج بلایا گیا 70,000 نوریوں کا جلوس. اللہ کی ماجرا کیا ہے فرمایا چکے میرے نبی کے دیوانے لقد من اللہ علی المؤمنین مومن ہوں گے عاشق ہوں گے نام نبی پہ نعرہ رسالت لگا کر جھنڈے لہرا کر نبی کی آمد کا جلوس نکالیں گے. دنیا اعتراض کرے گی. میں بتانا چاہتا ہوں ارے یہ جلوس نکال لو 14 صدیاں بعد کی پیداوار نہیں. فرشتے مصطفیٰ کی عظمت کے اظہار پہ جلوس نکال کر یہ بتا رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی عظمت کا جلوس نکالتا ہے حقیقت میں وہ محمد کا سچا غلام. حقیقت میں وہ میرے محمد مصطفیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے. رب نے فرمایا جبریل جاؤ نا جی رب چلی حکم کیا ہے فرمایا جاؤ بشریت محمد مصطفیٰ کو بنانا ہے ذرا وہ نور کی مٹی میں زمین کی مٹی لاؤ. میرا دستور اور میرا قانون یہ ہے میں تخلیق بشریت مٹی کی زمین کی مٹی شامل کرتا ہوں. اللہ جی کہاں سے لائیں توجہ اللہ جی کہاں سے لائیں. رب نے فرمایا جبریل وہ چلے جاؤ مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ جہاں میرے مصطفیٰ کا روزہ ہوگا. یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں بندے کی قبر وہاں بنتی ہے جہاں بندے کی پیدائش کی مٹی پیدائش کے بعد جس جگہ کی مٹی جسم میں لگائی گئی ہوتی ہے وہاں بندے کی قبر بنتی ہے. یہ حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک ہے. اب آئیے اللہ نے فرمایا جاؤ مٹی لے آؤ. اللہ جی کہاں سے لانی ہے فرمایا زمین کے اس ٹکڑے سے. یہ حدیث امام نشاپوری نے شرف مصطفیٰ میں نقل کی. جب جبریل آئے یہ کس جگہ کی بات ہو رہی ہے آؤ ذرا صحیح بخاری اور مسلم. میرے آقا نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ ما بین منبری ما بین منبری. فرمایا لوگوں میری قبر میرے منبر کی درمیانی جگہ یہ ریاض الجنہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ جنت کا کیا ہے میرے منبر اور میری قبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا بولو نا یار یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اب یہ جنت کا ٹکڑا بنا کر جب اللہ نے بھیجا جبریل جاؤ جا کر وہ مٹی لے آؤ مصطفیٰ کی بشریت بنانی ہے. جب جبریل آئے مٹی لانا کے لیے ایک قانون بھی رکھنا تھا کہ مٹی زمین کی شامل ہوئی اور چونکہ بشریت مصطفیٰ میں یہ مٹی بھی نہیں لگانی تھی رب نے جبریل کو بھیجا ادھر زمین پہ جنت کا ٹکڑا اتار دیا. چونکہ جنت کی مٹی نور جنت کے پتھر نور جنت کا پانی نور اللہ نے جنت کا ٹکڑا اتار دیا. فرمایا ہیا عبد الذی ہیا نور. فرمایا جنت کی وہ مٹی لے آؤ تاکہ
مصطفیٰ کی بصیرت بنی ہے جنت کی نور کی مٹی سے. جبریل کو لے کے گئے, جب مٹی لے کے گئے اللہ نے فرمایا جبریل چکے یہ جنت کا ٹکڑا زمین پہ رہا ہے, شاید زمین کی مٹی کی ملاوٹ اس میں نہ ہو گئی ہو, مل نہ گئی ہو. جبریل اب اسے تسلیم الخیر کے اندر گوندا جائے, جنت کی نہروں کے اندر گوندا جائے, چونکہ بشریت مصطفیٰ بنانی ہے. اللہ پاک نے بشریت مصطفیٰ بنا کر ارے بشریت بھی بے مثال, نورانیت بھی بے مثال, اور بتا دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اگر سید ذات نور ہے تو نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا. اگر قرآن نور ہے تو نور محمد کا عالم کیا ہے. اگر جبریل نور ہے تو پھر نور محمد کا عالم کیا ہے. دوستو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ نور کی برسات محفل آپ نے رکھی, اس میں اتنی دیر جس نبی کے لیے آ کر بیٹھے ہو اس نبی کی محبت ایمان ہے. تقریر ختم, پیغام دینا چاہ رہا ہوں, اس نبی کی محبت ایمان ہے. کیا ہے؟ لاکھ بدعقیدگیوں کی آندیاں چلیں, لبرل لوگ, سیکولر لوگ, روشن خیالی کے پجاری لوگ جتنے مرضی طوفان لے کے آئیں, عاشقوں ایسی دیوار مضبوط بن کے سامنا کرنا تاکہ ہر ٹکرانے والا طوفان تمہارے ساتھ خود پاش ہو جائے لیکن تمہارے قدموں کو ہلا نہ سکے. اس لیے کہ ہم اس نبی کی بات ختم, تقریر ختم, اس لیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ جب شب معراج میرے آقا گئے نا تو جبریل امین نے وہاں کہا سونیا میری بس, ہائے ہائے سونیا اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب جو حدیث کے لفظ ہیں وہ سنا دوں, ذرا محبت سے سنو. مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے لیکن اتنی مزے کی حدیث اس دن میں نے پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل سے, جبریل نے جب کہا نا سونیا بس میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, ایک بال کے برابر جاؤں تو چل کے راکھ ہو جاؤں گا. اب میرے مصطفیٰ سدرہ کی بلندی پہ جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل تیری کوئی حاجت ہو؟ علامہ لقمان صاحب جب خلیل اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا, شاہ صاحب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہاں بھی جبریل آیا تھا, آئے ہائے. لیکن وہاں آ کر جبریل نے کیا کہا تھا, وہاں خلیل اللہ سے آ کر جبریل نے پوچھا تھا کہ اے خلیل اللہ اگر کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا. خلیل اللہ کے پاس آ کر جبریل کہتا ہے حاجت ہو تو بتاؤ, اور حبیب اللہ وہ ہے کہ سدرہ کی بلندیوں پہ جس سے مصطفیٰ پوچھے جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. آئے ہائے جبریل عرض کرنے لگا سونیا حاجت ایک ہی ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لینا. کون سی؟ فرمایا قیامت کے دن جب آپ کی امت کا گزر پور صراط سے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پر بچھے ہوئے ہوں, لوگ ان کے اوپر سے گزر جائیں. بات ختم, تقریر ختم. اب پر جبریل کے, جبریل نوریوں کا سردار. اس امت کے اندر شرابی بھی ہیں, زانی بھی ہیں, بدماش بھی ہیں, لٹیرے بھی ہیں, چور بھی ہیں, ہر گندے کردار والے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن جبریل کیا کہتے ہیں, سونیا پر میرے پیچھے ہوں, امت گزرے پاؤں ان کے ہوں, میرے پروں سے گزر کے جائیں, میں قربان جاؤں. اے جبریل یہ کیوں عرض کر رہے ہو؟ فرمایا تاکہ دنیا کو پتا چلے ارے جبریل وہاں پر بچھا دیتا ہے جہاں سے مصطفیٰ کے غلام کا گزر ہو. آئے ہائے وہاں جہاں سے حضور کے غلام کا. سیدی اعلیٰ حضرت نے عرض کیا یا رسول اللہ جبریل کا یہ ایک احسان قیامت کا دن کیا رکھنا ہے, جہاں آپ کے اتنے احسان ہوں گے یا رسول اللہ پل سے ایسے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے لیکن جبریل کو بھی خبر نہ ہو. دوستو قیامت کے دن جبریل بھی اگر پل صراط پہ پر بچھائے گا ہمارے لیے تو وہ صرف اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ, پڑھو سارے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح و قلم تیرے ہیں. تو مصطفیٰ کا بن مصطفیٰ کا پھر دیکھ ارے پل صراط سے اور تھر تھراتے گزریں گے, تو بجلی کی طرح گزر جائے گا. دنیا دیکھے کہ مولا ماجرا کیا ہے. فرمایا وہ کسی کا امتی, یہ بجلی سے گزرنے والا